بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. ناظرین، آج کا دن پاکستانی تاریخ میں انتہائی اہم دن رہا ہے، کیونکہ آج کے دن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہے طیب اردگان صاحب، اس نے پاکستان کا دورہ آج کے دن سے شروع کیا ہے اور 2 دن کے دورے پہ وہ الحمدللہ پاکستان پہنچ چکے ہیں. طیب اردگان صاحب کی ایک بہت ہی لمبی اور بہت ہی خوبصورت ہسٹری ہے. دوسرا، مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہ آلموسٹ پاکستانی سیاست سے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دوسری اٹیمپٹ کی، ایک اور گروپ، مختلف سیاسی پارٹیوں کا ایک اور گروپ بنانے کی اس نے کوشش کی، جس میں کسی حد تک تو کامیاب رہے، لیکن مولانا صاحب کے اپنی پارٹی میں اندرونی خانہ بہت زیادہ دراڑیں بن چکی ہے. اور اسلام آباد پاکستان کے کیپٹل میں، مرکز میں لال مسجد کا معاملہ دن بدن کبھی تو بہت زیادہ ابھر کے آ جاتا ہے اور کبھی جو ہے نا اس کو دبا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد میں ہر وقت ذہنی طور پر لوگ مفلوج ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ مشرف کے دور میں جو ایک ایپیسوڈ گزر چکا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب بھی لال مسجد کی بات آتی ہے یا جب لال مسجد کی طرف سے کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ناظرین، ان 3 چیزوں پہ جو ہے نا آج کی ویڈیو میں مختلف چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کریں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اگر ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اردگان صاحب. طیب اردگان صاحب 2002 میں سب سے پہلے حکمران منتخب ہوئے ترکی میں. وہ وزیر اعظم ترکی اور پریزیڈنٹ آف ترکی بار بار منتخب ہوتے رہے ہیں 2002 سے لے کر اب تک. اگر تھوڑا سا آپ لوگ ہسٹری دے کے ترکی کی، تو ترکی جو ہے نا کافی زیادہ پریشانیوں میں گرا ہوا تھا اور ورلڈ بینک کی طرف سے بہت بڑا مقروض ملک تھا. لیکن اردگان صاحب کے 2002 میں آنے کے بعد اس نے معاشی طور پر بہت زیادہ استحکام دیا اپنے پالیسیز کی وجہ سے ترکی کو. ساتھ میں اس نے اردگان صاحب کی پالیسیز ہی کی وجہ سے بہت قلیل عرصے میں اس نے ورلڈ بینک کے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کیا. اور آج کے دن اگر ہم لوگ دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں ترکی واحد ملک ہے جو دنیاوی طور پر بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. اور اس حد تک جو ہے نا اردگان صاحب نے ترکی کو ترقی کے راہ پہ گامزن کر دیا ہے کہ امریکہ جیسے ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اردگان صاحب بات کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو جتنا بھی مسلم ورلڈ ہے، اسلامک کنٹری جو ہے، مسلم کنٹریز جو ہے، اس کا ایک اس کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی تھی OIC کے نام سے. OIC تنظیم حقیقت میں یہ تھی کہ جو مسلمانوں کے پرابلمز ہے، جو مسلم کنٹریز کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جو زیادتیاں ہو رہی ہے، اس آواز کو جو ہے نا پوری دنیا تک پہنچانا اور سارے مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے ان مسائل کا حل تلاش کرنا تھا. لیکن بدقسمت یہ رہی کہ سعودی عربیہ اور دبئی نے OIC کو اپنے مٹھی میں بند کیے رکھا. اور حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کی بات کی جائے، باقی مسلم کنٹریز کی بات کی جائے یا کشمیر کی بات کی جائے، کبھی بھی OIC نے ایسی آواز نہیں اٹھائی کہ جس کی وجہ سے مسلمز کا یا اس مسلم کنٹری کا مسئلہ حل ہوا ہو. جب بھی بات سعودی عربیہ کی اپنے اغراض کی آتی رہی یا دبئی کا اپنا کوئی غرض سامنے آیا تو OIC نے اس پہ سٹینڈ لیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ریسنٹلی کشمیر کا مسئلہ، پاکستان کا جو بہت ہی بڑا مسئلہ سامنے آیا تھا، انڈیا کا غاصبانہ قبضہ کشمیر پہ کرنے کے بعد پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ OIC کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور اس میں جو ہے نا کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے، کشمیر ایشو کو جو ہے نا ٹاپ پہ رکھا جائے اور پوری دنیا کو پیغام دیا جائے کہ مسلم ورلڈ کشمیر ایشو پہ اکٹھا ہے. لیکن سعودی عربیہ نے انڈیا کے ساتھ روابط کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں دیا. طیب اردگان صاحب اب چونکہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، طیب اردگان صاحب پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ملیشین وزیر اعظم
مہاتیر صاحب، ان لوگوں کی بہت زیادہ کوشش رہی ہے پاسٹ کے جو پچھلے چند مہینے گزرے ہیں اس سے کہ کوئی ایسا بلاک بنایا جائے، ایسا اتحاد بنایا جائے جو حقیقت میں مسلمانوں کا اتحاد ہو، مسلم کنٹریز کا اتحاد ہو، مسلمانوں کا ایکچول جو وائس ہے وہ دنیا تک جو ہے نا وہ پہنچا سکے۔ جو کوالالمپور میں ایک بہت بڑی میٹنگ ارینج ہوئی تھی G7 کے لیے، ایک اچھا گروپ بننے جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے پاکستان اس میں شامل نہ ہو سکا، شرکت نہ کر سکا، اور اس کا بیک پہ ایکچول ریزن تھا سعودی عربیہ، کیونکہ سعودی عربیہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کچھ اور کنٹریز جو ہے نا مل کر، مسلم کنٹریز مل کر کوئی اور گروپ بنا لے، کیونکہ اس سے OIC کا جو ایک تاثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو سعودی عربیہ کی مونوپلی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو امریکہ نے سعودی عربیہ پہ زور ڈالا، اور سعودی عربیہ کی وجہ سے پاکستان مجبوراً جو کوالالمپور میں کانفرنس ہونے جا رہی تھی، جو میٹنگ ہونے جا رہی تھی، اس میں ان لوگوں نے شرکت نہیں کی۔ اور ابھی جو ریسنٹلی پاکستانی وزیر اعظم کا دورہ رہا چند دن پہلے ملیشیا کا، تو اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اوپن ورڈز میں کہا کہ یہ جو ہے نا پاکستانی حکومت کی بہت بڑی غلطی رہی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے کوالالمپور کے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اور یہ ایک اوپن میسیج تھا عمران خان صاحب کی طرف سے سعودی عربیہ کے لیے کہ ہم لوگوں نے غلطی کی آپ لوگوں کی بات مان کر۔ تو ابھی جو اردگان صاحب آ چکے ہیں پاکستان میں، ایک تو جو ہے نا بہت زیادہ ڈیلیگیشن اس کے ساتھ آئی ہوئی ہے، ڈیلیگیشن کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور جس میں جو ہے نا کاروباری لوگ بھی ہیں، مختلف جو منسٹریز ہیں ان کے لوگ بھی ہیں، اور بہت زیادہ MOEs پہ جو ہے نا سائن ہونے والے ہیں۔ اردگان صاحب کے پاکستان کے دورے پہ جو سب سے بڑا ایک ٹاپک کہہ لیں آپ لوگ، یا جو ہے نا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان اور ٹرکی کے بیچ میں ہو رہی ہے، جو دوہری شہریت ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی بندہ ترکی کی شہریت لے سکے گا، اور ترکی کا کوئی سا بھی بندہ پاکستانی شہریت لے سکے گا، جس کی وجہ سے جو ہے نا کاروبار کے مواقع حد سے زیادہ ہو جائیں گے پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی، اور جو ٹرکی کے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا بہت بڑے مواقع آ جائیں گے، جس کا اثر ہے وہ پاکستانی معیشت پہ بہت پازیٹیو پڑے گا۔ تو امید ہے کہ جو اردگان صاحب کا یہ وزٹ ہے یہ بہت ہی سکسیسفل رہے گا، اسپیشلی جو G7 گروپ کے لیے یہ لوگ ایک سٹیپ لے چکے ہیں، اس کو بہت ہی فاسٹ ٹریک پہ یہ لوگ آگے لے جا سکیں گے۔ ایک اور جو پاکستان میں بہت بڑا ایشو سامنے آ چکا ہے لال مسجد کا ایشو، جو مولانا صاحب ہے جو آلریڈی لال مسجد پہ قابض ہو چکے ہیں، عبدالعزیز صاحب، اس کی اہلیہ اور وہ ہر وقت جو ہے نا اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ اضطراب ان کی وجہ سے پھیلتا رہے۔ جو اب مولانا عزیز صاحب کے جو والد صاحب تھے، جس کو بعد میں جو ہے نا شہید کر دیا گیا تھا، اس وقت وہ بھی جو ہے نا جو ایک خاص طبقے کا، ایک خاص جو ہمارا طبقہ ہے اس کی طرف سے جو ہے نا بہت اس کا جھکاؤ بھی اس سائڈ پہ بہت زیادہ تھا، اور بہت جذباتی تقاریر کیا کرتے تھے۔ جو اب عزیز صاحب کے والد صاحب عبداللہ صاحب تھے، وہ ضیاء الحق کے بہت قریب تھے، اور ضیاء الحق کی وجہ سے ہی وہ نواز شریف کے بھی بہت زیادہ قریب رہے تھے۔ جو عبداللہ صاحب تھے اس کو اسلام آباد میں جو ہے نا مختلف جگہوں پہ قبضہ کرنے کا جو ایکچول موقع تھا وہ ضیاء صاحب نے دیا تھا۔ مختلف مدارس کا جو ہے نا جو ان لوگوں نے ایک جال بچایا تھا، اور مختلف جگہ جو قبضہ کرنی تھی وہ ضیاء صاحب کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ ضیاء صاحب کا اور عبداللہ صاحب کا تعلق بہت قریبی تھا۔ جو عزیز صاحب ہے، ابھی جو ہے نا عزیز صاحب اور اس کی جو وائف ہے، وہ لوگ جو اسپیشلی پاکستان میں، اسپیشلی اسلام آباد میں جو ہے نا جو ایک تحریک ان لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے کہ ہم لوگ نفاذ شریعت چاہتے ہیں۔ تو پچھلی حکومت میں، نواز حکومت میں، زرداری حکومت میں، مشرف کے بعد کبھی بھی ان کی آواز سامنے نہیں آئی، لیکن عمران خان صاحب کے ابھی آتے ہی جو ہے نا یہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے، کیونکہ جس ٹائم پہ عمران خان کا دھرنا تھا تو عزیز صاحب کی وائف نے بھی جو ہے نا باقاعدہ یہ بیان دیا تھا کہ نون لیگ والے ہمارے ساتھ رابطے میں تھے کچھ ایکشن لینے کے لیے، کچھ کارروائی کرنے کے لیے، جب عمران خان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لال مسجد میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کا جو جھکاؤ ہے، ان لوگوں کا جو تعلق ہے وہ نون لیگ کے ساتھ بہت قریبی ہے۔ اور ابھی جو ریسنٹلی جو ایک دوبارہ ایک کمپلیٹ سٹوری کریٹ کی گئی ہے کہ عزیز صاحب ایک جگہ لینا چاہ رہے ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ کا ایک اوپن ڈیسیجن سامنے آ چکا ہے کہ جو اس کے نعم البدل زمین ہے اس کا جو ہے نا
ٹوٹلی ان کے نام رجسٹری نہیں ہو سکتی. حکومت کے پاس وہ رہے گی, ادھر مسجد بنے, مدرسہ بنے, لیکن اس کا انتظام حکومت کے پاس ہوگا. لیکن جو لال مسجد میں ابھی قابض بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ جگہ ہمیں بھی ہمارے نام انتقال بھی ہونی چاہیے اور کروڑوں روپے بھی ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے دینے چاہیے, جو کہ پاکستان کے آئین کے ٹوٹل اگینسٹ بات ہے. دوسرا ایک جو آج کل جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ جو ہے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو سپیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں, میڈیا پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے دنوں مولانا صاحب نے ایک میٹنگ کال کی تھی 6 مختلف سیاسی جو چھوٹی پارٹیز ہیں ان کی, کہ دوبارہ جو ہے نا متحرک ہونا چاہتے ہیں اور دوبارہ جو ہے نا دھرنے وغیرہ سائٹ کی طرف وہ لوگ مختلف بیان بازیاں کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب بے شک جو ہے نا اپنے آپ کو اسکرین کے اوپر لانے کے لیے اور پاکستانی سیاست میں اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز تو کر رہے ہیں, لیکن جو مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے, اسپیشلی بلوچستان اور کے پی کے ایسے جو مین سرکردہ ان کے ممبرز ہیں, ان کی طرف سے مولانا صاحب پہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھ چکی ہے اور ان قریب جو ہے نا مولانا صاحب کے گروپ میں بہت زیادہ دراڑیں آنے والی ہے. مولانا صاحب کے اپنے بندے جو ہے نا ایک تو جو ہے نا الگ ہونے کی سائڈ پہ بھی ہے, بلکہ یہ بھی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے اندرونی خانہ بہت بڑی کچڑی پک چکی ہے, جس کے روح سے ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی جو ہے نا مختلف گروپس میں جو ہے نا ڈیوائیڈ ہو جائے. کیونکہ مولانا صاحب جو ابھی لاسٹ مولانا صاحب نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا, تو اسلام آباد سے واپسی پہ اسلام آباد سے جو ہے نا ان لوگوں نے واپسی کی تھی اور مولانا صاحب نے جو ہے نا کچھ بندوں کے نام نہ لیتے ہوئے وعدوں کی بات کی تھی. تو ان کی اپنی میٹنگز میں جو ہے نا مولانا صاحب سے بہت تلخ سوال کیے جا رہے ہیں کہ آخر وہ وعدے کیے تھے اور وہ وعدے جو ہے نا نبھایا کیوں نہیں گیا ان وعدوں کو, جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا یا وعدے کیے تھے. تو مولانا صاحب کے لیے ابھی جو ہے نا انتہائی سخت ترین وقت ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ مولانا صاحب کی پارٹی میں یہ فرسٹ ٹائم ایسی چیزیں سامنے آ چکی ہے کہ مولانا صاحب کے اپنے بندے مولانا صاحب پہ کویشچنز بھی اٹھا رہے ہیں اور مولانا صاحب سے دور جانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ناظرین شکریہ.